پرکاش رام جس کا تخلص بے خود لکھنوی، ان کا وہ کلام یاد آتا ہے کہ زندگی جس نے بسر حسب شریعت کی ہے، اللہ زندگی جس نے بسر حسب شریعت کی ہے، غم دنیا ہے نہ اسے فکر قیامت کی ہے، واہ غم دنیا ہے نہ اسے فکر قیامت کی ہے، اور اس کو دنیا کے کتابوں کی ضرورت ہی نہیں، اس کو دنیا کے کتابوں کی ضرورت ہی نہیں، جس نے سرکار کے چہرے کی تلاوت سبحان اللہ دنیا کے کتابوں کی ضرورت ہی نہیں، بہت اچھے۔ اس کو دنیا کے کتابوں کی ضرورت ہی نہیں، جس نے سرکار کے چہرے کی تلاوت کی ہے۔ حضرت سامعین، یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، ایک غیر مسلم کا جب ایمان عشق رسول سے جب ایمان سرشار ہوتا ہے، ان کے دل میں جب عشق رسول کی چنگاری لگتی ہے اور عشق رسول کی کرن پھوٹتے ہیں تو کس طرح کے اشعار ہوتے ہیں۔ اسی اشعار کے زاویہ میں اگر آپ بھی آنا چاہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے کنارہ کشی کچھ اس طرح کی ہے کہ چار کے ہوتے ہوئے ایک کا جو ہو کے رہے۔ بس یہ لکھنوی مزاج کا شعر ہے، وہی پہنچا دیجئے مفتی ہارون صاحب۔ چار کے ہوتے ہوئے ایک کا جو ہو کے رہے، چار کے ہوتے ہوئے ایک کا جو ہوتے رہے، اس نے تو دین کے نام پہ بس سیاست کی ہے۔ چار کے ہوتے ہوئے ایک کا جو ہو کے رہے، اس نے تو دین کے نام پہ بس سیاست کی ہے، اور اس کے سینے پہ ہے نشان اور میری پیشانی پر، اللہ اس کے سینے پہ ہے نشان، پہنچا دیجئے، اس کے سینے پہ ہے نشان اور میری پیشانی پر، اس کے سینے پہ ہے نشان اور میری پیشانی پر، یہ خدا جانتا ہے کہ کس نے عبادت کی ہے، یہ خدا جانتا ہے کہ کس نے عبادت کی ہے، یہ خدا جانتا ہے کہ کس نے عبادت کی ہے۔ واقعی بے خود لکھنوی تجھے سلام، تو نے مقطع کتنا عمدہ لکھا ہے کہ ہم تو مکڑی کی طرح چاہنے والے ہیں بے خود، ہم تو مکڑی کی طرح چاہنے والے ہیں بے خود، تم نے گرگٹ کی طرح صرف شرارت کی ہے۔ ہم تو گرگٹ کی طرح، ہم تو مکڑی کی طرح چاہنے والے ہیں بے خود، تم نے گرگٹ کی طرح صرف شرارت کی ہے۔ تو دین میں کچھ اس طرح کے لوگ جو داخل اور پناہ گزی ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے دین کا صحیح فیس، دین کا جو روشن ستارہ اور چہرہ تھا، اس چہرے میں لوگوں نے گرد آلودگی سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ لوگوں کی بھول ہے، لوگوں کی بے وقوفی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو غیر مسلم شاعر ایسا کیسے کہتے؟ کنور مہندر سنگھ بیدی نے تو اس سے آگے بڑھ کے کہا ہے کہ ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خانے شہے حیدر کرار تو ہیں، اور عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ کنور مہندر سنگھ بیدی یہیں پہ بس نہیں کرتا ہے، آگے کہتا ہے کہ لب پہ جب شاہ شہیدہ تیرا نام آتا ہے، سامنے ساقی کوثر لیے جام آتا ہے، اور مجھ کو بھی اپنی غلامی کا شرف دے دیجئے، کھوٹا سکہ بھی تو آقا کبھی کام آتا ہے، کھوٹا سکہ بھی تو آقا کبھی کام آتا ہے۔ عقیدت اچھی بنائیے، محبت مستحکم کریے، دین کو روشن اور تابناک کریے، تاکہ ہمارے ذریعے سے دین کی بدنامی نہ ہو سکے۔ آئیے حضرت سامعین، جس شخصیت کی طرف میں جانا چاہتا ہوں، دوران طالب علمی میں نے یہ شعر پڑھا تھا، لیکن شخصیت کو دیکھ کر میرے دل کی بات زبان تک ادا ہونے جا رہی ہے۔ متنبی نے کہا تھا لِكُلِّ عَيْنٍ قُرَّةٌ فِي قُرْبِهِ حَتَّى كَأَنَّ مَغِيبَهُ الْإِخْزَاءُ، کہ اس کی قربت سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، اس کی فرقت سے آنکھوں کو سوزش و چبن پیدا ہوتی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ پیاسا کنواں کے پاس جاتا ہے، مگر خدا جب مہربان ہوتا ہے تو خود کنواں کھچ کے آ جاتا ہے۔ اس نے اتفاق دیکھیے کہ آج ہمارے بیچ ایک ایسی عظیم ہستی موجود ہے جس کے پروگرام کے لیے لوگ، جس کی تاریخ کے لیے لوگ، جس کے زیارت کے لوگ سالہ سال پہلے ہی کوشش کیا کرتے ہیں، مگر منظوری اس کے باوجود ہی نظر آتی ہے۔ تو کسی نے کہا تھا ایسے ہی شخصیت کے بارے میں کہ علاج پیاس کا دریا کے پاس رہتا ہے، اسی لیے تو سمندر اداس رہتا ہے۔ بڑے ہی
प्यार से तहजीब देखती है इन्हें, ये कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है, ये कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है। आइए हजरत सामईन बिला किसी ताखीर और तमहीद के अपने बड़े भाई जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती हारून नदवी साहब दामद बरकतहुमुल आलिया को ज़ामत दूंगा, तशरीफ लाए और अपने मवाइज़ हसना से हम सामईन को मुस्तफीज़ फरमा। भाई तमाम हजरात से गुजारिश है, पहले बुलंद आवाज़ में आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुضل लहु व मन युضلله फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा फ़क़द क़ाल अल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह वक़ाल तआला लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वक़ाल तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिलक़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम वक़ाल तआला वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल्जूअ वनक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. ہم کو دوزخ سے بچایا، ہم کو دوزخ سے بچایا، آمنہ کے لال نے باغ جنت کا دکھایا، آمنہ کے لال نے. میرے ساتھ بولنا، آمنہ کے لال نے، بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. ہم کو دوزخ سے بچایا، آمنہ کے لال نے باغ جنت کا دکھایا، آمنہ کے لال نے. دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائے خیر کی، دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائے خیر کی. ان کو سینے سے لگایا، آمنہ کے لال نے. پتھروں نے بھی پڑھا کلمہ رسول پاک کا، پتھروں نے بھی پڑھا کلمہ رسول پاک کا. معجزہ یہ بھی دکھایا، آمنہ کے لال نے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اسٹیج پر جلوہ افروز بہت ہی قابل صد احترام علماء کرام، خاص طور سے ہمارے سینئر، ہمارے بڑے، ہمارے مشفق، ہمارے مربی حضرت مفتی عبدالعزیز صاحب، میرے دوست جنہوں نے بڑی کوشش کی اور بڑی ضد اور اصرار کے بعد مجھے یہاں تک لایا ہے، ایسے میرے دوست جو پونا میں اکثر پروگرام میں میرے رہتے ہیں، قاری نسیم صاحب. اور گاؤں والوں آپ کو بتا دوں، دل خیر آبادی صاحب، مجھے خوشی ہے اس بات کی، اور یہ بڑی خوشی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کے اس اجلاس میں بہت بڑی تعداد علماء کرام کی، حفاظ قرآن مبین کی اور ائمہ کرام کی آج اس پروگرام میں موجود ہیں. اور یارو بات میں یہی سے شروع کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کو دیکھ کر یہ حفاظ، یہ علماء، یہ مفتیان،
یہ مسجدوں کے امام، یہ مدرسوں اور مکاتب میں قرآن پاک کی تعلیم دینے والے بابرگاہ والوں، بالکل اس بات کو صاف سمجھ لو کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی قیمتی دھرتی پر اگر کوئی جماعت ہے، کوئی ٹولی ہے، کوئی گروپ ہے تو وہ ان حفاظ قرآن مبین کا ہے اور وہ ان علماء کرام کا ہے۔ بے شک، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن۔ اے لوگو سنو سنو سنو، ہمارے آقا نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ خیرکم، اے لوگو تم میں سب سے بہتر، تم میں سب سے اعلیٰ، تم میں سب سے افضل، تم میں سب سے اونچے مقام والے، تم میں سب سے اونچے عہدے والے کون ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا من تعلم القرآن، جو قرآن کو سیکھتے ہیں، وعلمہ، اور اس کو سکھاتے ہیں۔ یہ ہمارے آقا نے فرمایا اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا ماننا ہے کہ پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے، چاند پر جانے والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، سائنسدانوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، بلکہ آپ کو ہنسی آئے گی، آج سے 1.5 مہینہ پہلے مہاراشٹر میں جب بہت تیز بارش تھی تو 1.5 مہینہ پہلے ماہر محکمہ موسمیات نے یہ پیشن گوئی دی کہ جمعرات اور جمعہ کے دن بارش اتنی ہو سکتی ہے کہ آدھا ممبئی ڈوب جائے گا۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ محکمہ موسمیات کے ماہرین نے یہ کہا کہ آدھا ممبئی ڈوب جائے گا، اتنی خطرناک بارش ہوگی، لیکن ان 2 دنوں میں جتنی کڑک دھوپ نکلی پورے سال میں کبھی نہیں نکلی۔ تو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ تھکا ہوا ذہن ہے، بس اللہ جو ذہن میں ڈالے گا بات کرو گا، کہ ہمارا یقین ہے، ہمارا ماننا ہے کہ سائنسدانوں کی باتیں غلط، ارے بولو، ہو سکتی ہے، چاند پر جانے والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، سی ایم کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، اور پی ایم کی تو کبھی صحیح، ارے بولو، میرا خیال آج تک شاید اس دھرتی پر اتنا جھوٹا بیٹا کسی ماں نے آج تک پیدا نہیں کیا۔ اللہ، یاد رکھو، بات یہیں سے میں شروع کر رہا ہوں کہ یہ پیارے آقا نے فرمایا کہ یہ حفاظ قرآن مبین، یہ جن کے سینوں میں قرآن ہے اور یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو دنیا میں عام کر رہے ہیں، ہماری نسلوں کو دے رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ دھرتی پر سب سے اونچا مقام ان کا ہے۔ ہاں، یہ منسٹر، یہ منتری، یہ سی ایم، یہ پی ایم، جیسے دل خیر آبادی کا جملہ بڑا مجھے اچھا لگا، بہت پیارا جملہ، یہ آپ کی عاجزی، یہ آپ کا تواضع، آپ کا انکسار، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ آپ کی ترقی کا راز ہے۔ کہ دل خیر آبادی صاحب نے کیا کہا کہ چاہے وہ قاسمی ہو یا ندوی ہو یا رحمانی ہو یا مظاہری ہو، ان کے قدموں کی دھول ہے دل خیر آبادی۔ ہاں، یقین مانو کہ دنیا میں سب سے قیمتی مقام یہ حفاظ قرآن مبین کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو دنیا میں عام کر رہے ہیں، اور جیسے شعراء کرام نے اشارے کیا، ماہر جو نظامت کر رہے تھے انہوں نے بھی اشارہ کیا، میں یہ بھی بات کہتا ہوں کہ اس ملک پر احسان ہے ان علماء کرام کا۔ بے شک، بے شک، میرے دلت بھائی بھی اس پیغام کو سن لیں، میرے جین بھائی اور میرے برہمن بھائی بھی اس پیغام کو سن لیں کہ اس ملک پر احسان ہے علماء کرام کا کہ وہ ایک عالم ہی تھا، وہ ایک مولانا ہی تھا، وہ ایک مفتی ہی تھا کہ جس نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں کو یہاں سے بھگانا اور انگریزوں سے لڑنا فرض ہو گیا، تو انگریزوں نے بھی اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ بھیا یہ قوم ملاؤں کو بہت مانتی ہے، علماء کو بہت مانتی ہے، اماموں کو بہت مانتی ہے، مفتیوں کو بہت مانتی ہے، اور ان کے علماء نے یہ کہہ دیا کہ انگریزوں سے لڑنا فرض ہو گیا، تو اب یہ قوم ہم کو بہت مارے گی، تو انگریزوں نے بھی بستر لپیٹ لیا۔ جی ہاں، علماء کا احسان ہے اس ملک پر، بے شک، اور آج میں خوش ہوں اس بات پر۔
آج میں خوش ہوں اس بات پر کہ جس جلسے میں مجھے بلایا گیا اس کو عنوان ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس، جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں سماج سدھار۔ جوانوں کو کیسے سدھارا جائے اس کی فکر ہم پر لازم ہے۔ میری قوم کے بیٹیوں کو کیسے سجایا جائے، سنوارا جائے، اور ان کی زندگی کو کیسے گناہوں سے پاک اور صاف کیا جائے، اور گندے ماحول سے ان کو بچانے کی فکر کیسے کی جائے، یہ ہم پر لازم ہے۔ یہ مسجد آج ویران ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، آج وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، اور رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اور ایک وہ دور تھا کہ مسجد آباد کرنے والوں کی یہ شاخ تھی کہ اقبال پھر ان کے بارے میں کہتا ہے کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے، اور دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں نے، اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں نے، اور شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں ڈاروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ او میرے بھائیو، یہ اصلاح معاشرہ، آج اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا اور برا بھی نہ لگنے دینا، آج اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا، ان علماء کرام کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ دل بھائی جناب، میں بالکل کھل کر کہہ رہا ہوں کہ آج بھی میری قوم کے بہت سارے جوان ایسے ہیں کہ جن کے حلیے کو دیکھ کر، جن کے لباس کو دیکھ کر، جن کے چہروں کو دیکھ کر آج یہ اندازہ نہیں ہو پاتا ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ کا غلام ہے۔ آج میں جوانوں کو یہ پیغام دوں گا، اصلاح معاشرہ پر بات کرتے ہوئے یہ بات یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں کہ میں جوانوں کو یہ پیغام دوں گا۔ گزشتہ 2 دن پہلے احمد آباد میں بڑے ہندو بھائی ہمارے ساتھ اسٹیج پر موجود تھے، تو ایک ہندو برہمن نے کہا، جملہ غور سے سننا جوانوں، میری قوم کے بیٹوں، ایک ہندو برہمن نے یہ جملہ کہا مسلمان جوانوں کو بول کر، مسلمان جوانوں کو مخاطب ہو کر کہ مسلمان جوانوں، ہم بھی یہ چاہتے ہیں، ہماری بھی یہ تمنا ہے، ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ جب کوئی مسلمان جوان بازار سے گزرے، گلی سے گزرے، تو اس کو دیکھ کر برہمن بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ کوئی محمد کا غلام اور نبی کا فین جا رہا ہے۔ آج افسوس ہوتا ہے، آج افسوس ہوتا ہے، گورے گاؤں ممبئی میں ایک فلم انڈسٹری ہے، فلم انڈسٹری ہے گورے گاؤں۔ گورے گاؤں میں جماعت کے ساتھیوں نے، دعوت کے ساتھیوں نے ایک پروگرام رکھا، دعوت کے ساتھیوں نے جتنے کلاکار ہیں اور جتنے اداکار ہیں اور جتنے سیریل اور ٹی وی میں کام کرنے والے ہیں سب کو لا کر سامنے بٹھا دیا، اور وہ لوگ آ گئے اور دعوت کے ساتھیوں نے پروگرام رکھا، تو وہاں پر بھی ہم نے کھل کر یہ بات کہی، ہم نے کہا جوانوں اس بات کو سن لینا کہ ہم نے ان سے بھی یہ کہا کہ لوگ تم کو اسٹار کہتے ہیں، لوگ تمہارے فین ہیں، لوگ تمہارے دیوانے ہیں، جوان ہمارے تمہارے ایسے دیوانے ہیں کہ تم نے کانوں میں بالی پہنی تو میرے جوان نے بھی بالیاں پہن لی، تم نے ہاتھوں میں چوڑی پہنی کیوں تو میرے جوان نے بھی چوڑیاں پہن لیا، اور اگر اگلی 2020 کی کسی فلم میں تم اگر پائل پہن لو تو میری قوم کا جوان پائل نہیں پہن لے گا۔ میں نے کہا نا نا نا، تم اسٹار نہیں ہو، تم ہیرو نہیں ہو، تم ہمارے آئیڈیل نہیں ہو، تم ہمارے لیے نمونہ نہیں ہو۔ قرآن نے کہا، کیا کہا قرآن نے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے میرے جوانوں، اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، سن لو، قرآن نے صاف طور سے یہ کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگوں، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی، نبی کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ پیارے آقا نے تمام چیزیں بتائی، اور قربان جاؤ
قربان جاؤ، ہمیں آقا ایسا ملا، ہمیں رسول ایسا ملا، ہمیں نبی ایسا ملا کہ یہ بات بڑے فخر کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو رسول ایسا دیا، قائد ایسا دیا، رہبر ایسا دیا، لیڈر ایسا دیا، نیتا ایسا دیا، نمونہ ایسا دیا، آئیڈیل ایسا دیا کہ اس نبی نے ہم کو پیشاب اور پاخانے کے طریقے تک سکھایا ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ دنیا کا کوئی لیڈر، دنیا کا کوئی رہبر، بلکہ دنیا کی یہ ساری قومیں جن کو لیڈر مانتی ہے، جن کو رہبر مانتی ہے، گجرات میں ایک شخص ہے، اس کا مجسمہ، اس کا پتلا بنایا گیا 35,000 کروڑ کا۔ کتنے کا؟ تو میں نے گجرات میں اس شہر میں کہا کہ جس کا مجسمہ، جس کا پتلا، جس کا اسٹیچو تم نے 35,000 کروڑ روپے کا بنایا اور اس کو تم لیڈر مانتے ہو، اس نے بھی تم کو پیشاب اور پاخانے کا طریقہ نہیں سکھایا ہے، لیکن ہمارے نبی نے پیشاب کیسے کریں یہ بھی سکھایا، یہاں تک کہ ٹوائلٹ میں جائیں تو کیسے جائیں یہ بھی سکھایا، اگر ٹوائلٹ میں بیٹھ رہے ہیں تو کون سے پیر پر وزن ڈال کر بیٹھے یہ بھی ہمارے نبی نے سکھایا، اور یہاں تک کہ جتنی تعلیمات میرے آقا نے دی ہے، آج کی میڈیکل سائنس، میں 15 سال تک میڈیکل کالج میں ایز اے پروفیسر رہا ہوں، 15 سال دل بھائی میں اس کالج میں پڑھایا ہوں جہاں آپ 13 سال پہلے مشاعرے میں آئے تھے، جلگاؤں میں 15 سال تک، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ پہلے کا دل الگ تھا اور ابھی کا دل الگ ہے۔ ہاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ شاعر اسلام کو بلایا جاتا ہے، میں جب یہاں یو پی آتا ہوں یا بہار آتا ہوں یا اڑیسہ آتا ہوں یا بنگال آتا ہوں تو بورڈ پہ لکھا رہتا ہے شاعر اسلام، اور وہ نعت پڑھتے ہیں اور اللہ کا بندہ چکنا ہوتا ہے، اس کے چہرے پر سنت رسول سجی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ میں دل کے گہرائیوں سے آپ کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ میڈیکل کالج میں ہم بچوں کو یہ پڑھاتے تھے طب نبوی کے پیارے آقا نے جتنی تعلیمات، جتنے طریقے، سونے کا طریقہ، ٹوائلٹ میں بیٹھنے کا طریقہ، ایسے ہی سواری پر بیٹھنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، کھانے کے بعد کا طریقہ، یہ سارے طریقے جتنے نبی نے سکھائے ہیں، اللہ کے نبی کے طریقوں میں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ او میرے بھائی، آج میں دیکھ رہا ہوں، برا مت لگنے دینا، یہاں ایک خاص بات میں نے دیکھا، میرے بھائیوں کو ہو سکتا ہے کہ برا لگے گا، تھوڑا دل دکھے گا، لیکن کہنے دو مجھے کہ میں نے دیکھا کہ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے، سماج سدھار کانفرنس ہے، علماء کرام آئے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں بتائے گئے، لیکن برا مت لگنے دینا، جس طرح میں نے میری قوم کی بیٹیوں کو، جس طرح جن لباسوں میں نے دیکھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کوئی میں دینی پروگرام میں نہیں آیا ہوں بلکہ میں کسی میلے میں آیا ہوں۔ برا مت لگنے دینا میرے بھائی، آج سے 1500 سال پہلے جیسے میں نے کہا کہ ان جوانوں کو دیکھ کر یہ پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ یہ کوئی محمد کا دیوانہ ہے، یہ کوئی نبی کا فین ہے، یہ کوئی نبی کا غلام ہے۔ میری قوم کی بیٹیوں، میری ماں، میری بہنوں، اس بات کو سن لو کہ تمہارے لباس بھی ایسے ہونے چاہیے، پردہ بھی ایسا ہونا چاہیے، نقاب بھی ایسا ہونا چاہیے کہ تم کو دیکھ کر کوئی شخص یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ مسلمان کی باحیا اور باپردہ بیٹی اور مسلمان گھرانے کی عورت جا رہی ہے۔ آج سے 1500 سال پہلے میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا، رب کاسیات عاریات، عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوگی۔ 1500 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئے گی۔ آج آپ دیکھیے کہ ہماری بیٹیوں کے لباس کیسے ہیں کہ بدن چھلک رہا ہے، بدن نظر آ رہا ہے، خوبصورتی نظر آ رہی ہے، حسن نظر آ رہا ہے۔ وہ میری قوم کی بیٹیوں، یہ دنیا والوں نے تمہیں ننگا کر
کرنے کی کوشش کی، یہ دنیا والوں نے تمہاری عزتوں کو نیلام کرنے کی کوشش کیا، یہ دنیا والوں نے ننگا کر کے تم کو مارکیٹ میں اور بازاروں میں لایا۔ میری قوم کی بیٹیوں، میری بہنوں، اس پیغام کو سن لو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بیٹیوں کو، ہماری قوم کی عورتوں کو پردہ دے کر، حجاب دے کر، نقاب دے کر میری قوم کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمایا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ ملک کے حالات کیسے ہیں۔ دل بھائی آپ یو پی کے حالات دیکھ رہے ہیں، بہار کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، روزانہ ہم چینل پر بیان کرتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، آج سے 3 دن پہلے میں چینل پر کیمرے کے سامنے بیٹھا تھا، ایک خبر میری نگاہوں کے سامنے آئی، اور وہ خبر کیا تھی کہ انسان کتنا درندہ ہو گیا، انسان کتنا حیوان ہو گیا۔ میں کیمرے کے سامنے رک گیا، 7-8 منٹ تک میری زبان سے الفاظ نکلنے نہیں پائے۔ وہ خبر یہ تھی کہ انسان کتنا درندہ ہو گیا، انسان کتنا حیوان اور جانور ہو گیا کہ ایک 2 سال کی معصوم بچی کا ریپ کر کے، اس کے مرڈر کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے سڑک کے کنارے پھینک کر چلا گیا۔ آؤ میں کوئی اہم بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آج یہ ملک بلاತ್ಕಾರ سے پریشان ہے، آج یہ ملک زنا خوری سے پریشان ہے، آج یہ ملک حرام کاری سے پریشان ہے۔ آج سے 9 دن پہلے دلی کے سی ایم اروند کیجریوال نے وہاں پر صدر میں بیٹھ کر ایک جملہ کہا، جب وہاں پر ریپ کا معاملہ آیا، ایک بیٹی کی عزتوں سے کھیلنے کا معاملہ آیا، تو اروند کیجریوال نے دلی کے صدر میں بیٹھ کر یہ کہا کہ اگر بیٹیوں کی عزتیں بچانا چاہتے ہو تو اسکولوں میں، کالجوں میں مورل ایجوکیشن، اخلاق کی تعلیم، کردار کی تعلیم یہ دی جائے، اور بیٹیوں اور بیٹوں کے ذہن میں یہ کتنا بڑا پاپ ہے اس کو سمجھایا جائے۔ تو میں نے کہا واہ اروند کیجریوال جی، ایک اور جملہ انہوں نے کہا کہ اگر بیٹیوں کا ریپ اس ملک میں روکنا چاہتے ہو، دیکھو اصلاح معاشرہ پر سن لو اس بات کو، انہوں نے کہا کہ بیٹیوں کا ریپ اس ملک میں روکنا چاہتے ہو تو شادیوں کو آسان کرو۔ تو میں نے کہا واہ کیجریوال جی، 1500 سال پہلے میرے آقا نے، ہمارے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ اے لوگو 3 مرتبہ کہا تھا کہ نکاح کو اتنا آسان کرو، نکاح کو اتنا آسان کرو، نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے، حرام کاری مشکل ہو جائے، بدکاری مشکل ہو جائے۔ امت مسلمہ کا نوجوان، نبی کا ماننے والا، قرآن کا ماننے والا، اسلام کا ماننے والا مسلمان جوان، نبی نے اشارہ کیا تھا، نبی نے حکم دیا تھا کہ نکاح کو اتنا آسان کرو، نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ آج ایئرپورٹ پہ ایک جوان مجھے چھوڑنا آیا، شاید گونڈا یا بستی کا تھا، تو وہ کہنے لگا دل بھائی، قاری صاحب، نسیم صاحب، وہ جوان مجھ سے کہنے لگا کہ مفتی صاحب آپ کو گونڈا بستی آنا ہے۔ میں نے کہا کیوں آنا ہے؟ تو کہا کہ مفتی صاحب ہمارے علاقے میں نکاح مشکل ہو گیا، جہیز نے نکاح کو مشکل بنا دیا، شادیوں کے خرچ نے نکاح کو مشکل بنا دیا، اور میں نے نبی کی بات سنا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے، اور جب نکاح مشکل ہوگا، نکاح مہنگا ہوگا، شادی مہنگی ہوگی، جہیز بڑھ جائے گا، اور بیٹیوں کا نکاح کرنا اور بیٹیوں کو ودا کرنا یہ اگر مہنگا ہو جائے گا تو یاد رکھو اس علاقے میں، اس گاؤں میں، اس ملک میں جہاں نکاح مشکل ہوگا وہاں زنا آسان ہو جائے گا، بدکاری آسان ہو جائے گی، اور جب زنا آسان ہوگا، جب بدکاری آسان ہوگی تو پھر یہ بھی سن لو کہ میرے آقا نے یہ بھی صاف طور سے کہا ہے کہ جس علاقے میں، جس گاؤں میں، جس محلے میں، جس خطے میں زنا عام ہوتا ہے، بدکاری عام ہوتی ہے، حرام کاری عام ہوتی ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ زمین اور آسمان سے عذاب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قاری نسیم صاحب، آج اصلاح معاشرہ کانفرنس میں اگر یہ بھی پیغام دیا جائے، آپ کے یہاں شادیاں کیسی ہوتی ہے مجھے تو نہیں معلوم ہے، اچھا مہنگی ہوتی ہے، اچھا
میں حیدرآباد گیا صاحب، حیدرآباد میں قاضی صاحب نکاح پڑھا رہے تھے، سن لو، تو قاضی صاحب نکاح پڑھا رہے تھے تو مہر جب میں نے سنا تو میں حیران ہو گیا۔ مہر کیا تھا؟ مہر یہ تھا 250 گرام سونا بشکل زیورات۔ تو میں ایک دم کہاں گیا، میں نے قاضی صاحب سے کہا قاضی صاحب 250 گرام سونا بشکل زیورات اتنا مہنگا؟ تو قاضی صاحب کہنے لگے ہم نے علاقے میں مہر کو مہنگا رکھا ہے۔ میں نے کہا کیوں مہنگا رکھا ہے؟ تاکہ مہر اس لیے مہنگا رکھا ہے تاکہ وہ چھوڑنے نہ پائے۔ تو میں نے کہا قاضی صاحب پکڑے گا تو چھوڑے گا نا؟ ارے بھائی چھوڑے گا کب؟ ارے بولو نا، چھوڑے گا کب؟ تب پکڑے گا جب ہی تو چھوڑے گا۔ اب جب مہر اتنا مہنگا ہوگا، جہیز اتنا زیادہ ہوگا، شادیاں اتنی مہنگی ہوگی، تو میرے بنگال کے بھائیوں میں صاف کر رہا ہوں کہ یہ زنا اور حرام کاری اور بدکاری یہ عذاب کے دروازے کھول دیتی ہے۔ بلکہ میں تو شاید یہ بھی کہنے پر اب مجبور ہو گیا ہوں کہ شاید یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ تو پی ایم کی شکل میں نہیں ہے۔ ارے بولو، کیا یہ پی ایم ہمارے گناہوں کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ واٹس ایپ پر ایک فوٹو آیا، بڑا شاندار فوٹو آیا، اور فوٹو یہ کہ پی ایم صاحب لوگوں سے کہہ رہے ہیں مجھے گالیاں مت بکو، مجھے برا مت کہو، مجھے مت کوسو، مجھ پر لعنت مت بھیجو، تمہارے اعمال کا نتیجہ خدا نے مجھے تم پر بٹھایا ہے۔ او میرے بھائیو، او میرے بھائیو، اصلاح معاشرہ کانفرنس کے ذریعے سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں خاص طور سے کہ یہ سماج میں جو جہیز کی زیادتی اور شادی کا مہنگا ہونا چل پڑا ہے، قاری صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آج کا پیغام یہ ہو تو بہت بہتر ہوگا کہ اس سے زنا عام ہو رہا ہے، بدکاری عام ہو رہی ہے۔ بلکہ میں نے ایک جگہ یہ کہا کہ پیارے آقا نے فرمایا، قرآن نے بھی اشارہ کیا کہ اپنے کنواروں کا نکاح کر دو۔ غور سے سننا یہ جملہ۔ اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ قرآن نے کہا کہ اپنے کنواروں کا نکاح کرو، اور جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں، نکاح کی عمر کو آ جاتے ہیں، تو قرآن نے اشارہ کیا، نبی نے اشارہ کیا کہ ان کی شادیاں کر دو۔ اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ 30 سال کا ہو رہا ہے، 25 سال کا ہو رہا ہے، 35 سال کا ہو رہا ہے، ہمارے دماغوں میں یہ بات بیٹھی ہے کہ ابھی اس کی سیٹنگ نہیں ہوئی ہے۔ اب کون سی سیٹنگ چاہیے کیا معلوم؟ دبئی جا کر آئے گا تب سیٹنگ ہو جائے گی، بمبئی میں 15 سال رہ کے آ جائے گا تب سیٹنگ ہو جائے گی، گجرات میں 10 سال کما کر لائے گا تب سیٹنگ ہو جائے گی، تب اس کا نکاح کرے گے۔ میں صاف کر رہا ہوں، آج سے 4 دن پہلے یوٹیوب پر میرا ایک بیان آیا کہ میری قوم کا جوان اگر گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو سن لو بنگال والوں، اگر میری قوم کا جوان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو جس طرح گناہ کا ذمہ دار وہ ہے، اسی طرح اس گناہ کے ذمہ دار اس کے ماں باپ بھی ہے۔ جن ماں باپ نے شادی میں دیری کی ان کے ماں باپ بھی ہے، اس گناہ کے ذمہ دار، اس گناہ کا ذمہ دار وہ سماج بھی ہے جو سماج نکاح کو، شادیوں کو مشکل کر رہا ہے۔ ہم کو سوچنا پڑے گا، ہم کو دھیان دینا پڑے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے سماج میں، ہماری برادری میں نکاح مشکل ہو رہا ہے، شادیاں مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ نکاح مشکل ہوگا، شادیاں مشکل ہوگی تو زنا آسان ہوگا، اور میری قوم کے بیٹے اور میری قوم کی بیٹیوں کی عزت سلامت نہیں رہے گی۔ اور ایک پیغام اصلاح معاشرہ کے اس کانفرنس کے ذریعے سے دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اس وقت ملک کے حالات بڑے سنگین ہیں، ملک کے حالات بڑے سنگین ہیں۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر ایک پرچہ پڑا تھا مولانا ولی رحمانی صاحب کا کہ این آر سی کیا ہے اور این آر سی کے لیے ضروری کاغذات کیا ہے، تو وہ یہ دوسری بات ہے، لیکن میں نے حکومت سے کہا کہ اگر تم چیک کرنا چاہتے ہو کہ ہم ہندوستانی ہے یا نہیں ہے، اگر تم چیک کرنا چاہتے ہو کہ ہم اس ملک کے اصل باشندے ہیں یا نہیں ہے، اس ملک کے وفادار ہے یا نہیں ہے، تو یہ این آر سی سے ہٹ کر میں نے ایک جملہ کہا کہ ہمارا آدھار کارڈ میں چیک کرو۔
ہمارا الیکشن کارڈ میں چیک کرو، ہمارا ووٹنگ کارڈ میں چیک کرو، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ ہم اصل بھارتی ہے یا نہیں ہے تو ہمارا ڈی این اے ٹیسٹ کرو. ہمارا ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا تو انشاءاللہ ہم ملک کے سچے وفادار نکلیں گے، اور تمہارا ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا تو وہ امریکہ، لندن یا جاپان کا نکلے گا، یاد رکھیں. لیکن خیر ایک سیکنڈ بات تھی جو میں نے کہہ دیا، ملک کے حالات یقیناً سنگین ہے، لیکن ایسے حالات میں دل بھائی میرے بڑے حضرت مولانا ارشد مدنی، میرے بیٹے بڑے حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی اور تمام مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ہارون چینل کے ذریعے سے یا بیانات کے ذریعے سے ملک کے کونے میں جہاں بھی جا رہے ہو ایک کام کرنا. میرے بڑے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ہارون ملک میں جہاں بھی جا رہے ہو مسلمانوں کے دلوں سے ڈر اور خوف نکالو. یہ عجیب بات ہے کہ ایک ڈر چھا گیا ہے، ایک خوف چھا گیا ہے. ڈر ایسا ہے کہ مجھے کئی بنگال سے کئی فون آتے ہیں، مفتی صاحب این آر سی کا کیا ہوگا، این آر سی کا کیا ہوگا، آسام میں ایسا چل رہا ہے، بنگال میں ایسا چل رہا ہے، ہم کو بھی آدیش آ گئے ہیں. ایک طرف دیدی کہتی ہے کہ جب تک کہ میں ہوں کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ یہ سارے خوف، یہ سارے ڈر، حکومت کا ڈر، این آر سی کا ڈر، جو واجبی تیاریاں ہیں، جو احتیاط ہے وہ ضرور کیجئے، لیکن اصلاح معاشرہ کانفرنس سے یہ پیغام میں آپ کو ضروری سمجھتا ہوں دینا کہ آپ دلوں میں دنیا کا ڈر دلوں سے نکال دیجئے اور اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کو دلوں میں پیدا کیجئے. اللہ پوری دنیا کو آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دے گا. آج افسوس کیا ہوتا ہے، وردی والے کا ڈر ہے، پولیس والے کا ڈر ہے، حکومت کا ڈر ہے، ڈنڈوں کا ڈر ہے، یہ جھوٹے سی ایم اور پی ایم کا ڈر ہے، لیکن جس کا ڈر مسلمانوں کے دل میں ہونا چاہیے تھا اس کا ڈر نہیں ہے. آج مسجدیں خالی ہے، یہ ڈر نہیں ہے کہ جو خدا نے یہ زندگی دیا ہے، جو خدا ابھی سلائے گا اور صبح کے وقت میں اٹھائے گا، اس کا ڈر نہیں ہے. دنیا کی ساری چیزیں قبول کرنے کو تیار ہے، لیکن ایک اللہ کی جانب سے یہ دعوت دی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ، آجا میرے بندے آجا نماز کو آجا، حی علی الفلاح، آجا میرے بندے کامیابی اسی میں ہے، الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ جا میرے بندے، نیند سے بہتر نماز ہے، نیند سے بہتر نماز ہے. اٹھنے کو تیار نہیں، اللہ کا خوف نہیں، اللہ کی محبت نہیں، نہ محبت میں آنے کو تیار، نہ خوف اور جہنم کے عذاب اور دہکتی انگاروں کے ڈر سے مسجد میں آنے کو تیار، خدا کا خوف نہیں. ایک اللہ والے نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ ہم نے خدا کے ڈر کو، خدا کے خوف کو دلوں سے نکال دیا تو پھر اللہ نے پوری دنیا کا ڈر ہمارے دلوں میں لا کر ڈال دیا. کیوں؟ آپ دیکھیے آج کل کیمروں کا ڈر بہت ہے، کیمروں کا ڈر. کسی مال میں جائیے تو وہاں لگا ہوتا ہے کیمرہ، کیوں؟ بگ بازار میں جائیے وہاں لگا ہوتا ہے کیمرہ، کیوں؟ ایئرپورٹ پہ جائیے وہاں لگا ہوتا ہے کیمرہ، بڑی ہوٹلوں میں جائیے وہاں لگا ہوتا ہے کیمرہ، اور کیمرے کے نیچے لکھا رہتا ہے خبردار آپ کیمرے کی نظر میں ہے نا. تو اب بگ بازار میں جا کر صابن پڑا ہے، ساری چیزیں پڑی ہے، مگر اٹھا کر جیب میں نہیں ڈالتا کیونکہ اس کو معلوم ہے وہاں لکھا ہے خبردار آپ کیمرے کی نظر میں. کیمروں کا ڈر ہے. میں آ رہا تھا، ڈرائیور نے میرے ایک سگنل پر گاڑی روک دیا، سگنل پر گاڑی ڈرائیور نے روک دیا تو میں نے کہا بھائی سگنل بند ہے، سگنل بند ہے، چل بڑھا آگے، گاڑی بڑھا آگے. تو ڈرائیور کہتا ہے مفتی صاحب سگنل بند ہے لیکن کیمرہ لگا ہوا ہے، اور ابھی نیا سسٹم آیا، ڈیجیٹل سسٹم، کہ اگر آپ نے آگے گاڑی لے چلے گئے تو مہینے کے آخر میں آپ کے گھر پہ جرمانے کی رسید آ جائے گی. مفتی صاحب سگنل بند ہے لیکن کیمرہ لگا ہوا ہے. اب میں بھی رک گیا اور 5-6 گاڑیاں رک گئی. دور سے پولیس والا دیکھ رہا تھا،
وہ میرے قریب آیا، سادے لباس میں تھا، اور دھیرے سے کہنے لگا مفتی صاحب کیمرہ دیکھ کر آپ بھی رک گئے، آپ کے پیچھے 5-6 گاڑیاں بھی رک گئی۔ پھر دھیرے سے کہنے لگا مفتی صاحب سگنل بند ہے، کیمرے کو دیکھ کر آپ رک گئے، گاڑیاں رک گئی۔ مفتی صاحب 3 مہینے سے کیمرہ خراب ہے، تو بند کیمروں کا اتنا ڈر، کیوں خراب کیمروں کا اتنا ڈر، جو کیمرے ہینگ ہو جاتے ہیں ان کا اتنا ڈر، جن میں وائرس آ جاتے ہیں ان کا اتنا ڈر، جو بند پڑ جاتے ہیں ان کا اتنا ڈر، اور جس کا کیمرہ کبھی ہینگ نہیں ہوتا، جس کی نظریں کبھی بند نہیں ہوتی، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ان اللہ بصیر، اللہ ہر وقت دیکھنے والا ہے، ان اللہ سمیع، اللہ ہر وقت سننے والا ہے، ان اللہ خبیر، اللہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ افسوس میری قوم کا جوان اکیلا بند کمرے میں ہے، ماں نہیں دیکھ رہی، باپ نہیں دیکھ رہا، گھر کا بڑا نہیں دیکھ رہا، بھائی نہیں دیکھ رہا، 2 بجے ہے 1 بجے ہے رات کے، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ ننگی تصویریں دیکھ رہا ہے، ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے۔ اس مسلمان جوان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ماں نہیں دیکھ رہی، باپ نہیں دیکھ رہا، گھر کا کوئی بڑا نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ایک ذات ہے جو ہر جگہ موجود ہے اور میری ہر خبر اس کو ہوتی ہے اور میرے ہر عمل کی اس کو خبر ہے۔ اگر یہ خوف آ گیا، اگر یہ خیال آ گیا تو اللہ کی قسم مسلمانوں کے اچھے دن آ جائیں گے۔ کیوں؟ کسی کے اچھے دن آئے یا نہ آئے، مسلمانوں کے اچھے دن آ جائے گی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو حالات ہیں، قرآن نے کیا کہا سن لو، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو حالات ہے، قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اے میرے بھائیو اللہ یہ فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے حالات لا کر آزمائیں گے، خوف کے ڈر کے حالات لا کر آزمائیں گے۔ آج ڈر اتنا غالب ہے کہ داڑھی کے ساتھ، شرعی لباس کے ساتھ، مسلمان کی شناخت کے ساتھ، مسلمان کی پہچان کے ساتھ مسلمان کے دل میں اتنا ڈر آیا ہے کہ اس کو لگتا ہے اگر میں پھیری پر جاؤں گا، اگر میں سامان بیچنے جاؤں گا، اگر میں بازار میں جاؤں گا، اگر میں سفر میں جاؤں گا، اگر میں ٹرین میں جاؤں گا، اگر میں بس میں جاؤں گا، تو مسلمان کے دماغ میں یہ بات آ گئی ہے کہ کہیں میری موب لنچنگ تو نہیں کر دی جائے گی، مجھے مار تو نہیں دیا جائے گا، مجھے قتل تو نہیں کر دیا جائے گا۔ سنو میرے بھائیوں، قرآن نے صاف کہا کہ حالات ایسے آئے تھے اور آگے بھی ایسے آئیں گے کہ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر اور خوف کے حالات آئیں گے۔ آج مسلمانوں کے لیے ڈر کا ماحول بنا ہے، خوف کا ماحول بنا ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے، کہیں بھی مسلمان کو دیکھ کر مارا جا رہا ہے۔ مگر افسوس کہ ہمارے ملک کا پی ایم جو خود کی بیوی کو چھوڑ کر بھاگا ہوا ہے، اس کو مسلمان عورتوں کی فکریں ستا رہی ہے۔ کیوں؟ 15 اگست کو میرے ہاتھ سے جھنڈا تھا، اور کہاں تھا؟ جو پی ایم کا گاؤں ہے، تو میں نے وہاں پر یہ کہا کہ ہم لوگ اسکول میں پڑھتے تھے، ایک عہد نامہ ہوتا تھا، بھارت میرا ملک ہے، وہ ادھر ہے کہ نہیں کیا معلوم، بھارت میرا ملک ہے، سب بھارتی میرے بھائی اور بہنیں ہیں۔ تو میں نے وہاں پر یہ کہا گجرات میں کہ اس اعتبار سے میں بھی بھارتی ہوں، تو بھارتی ہونے کے اعتبار سے پی ایم میرے بھائی ہے۔ تو میں نے وہاں اس گاؤں میں یہ کہا کہ پی ایم صاحب کو مسلمان عورتوں کا درد اور مسلمان عورتوں کی فکر ستا رہی ہے، اس لیے وہ مسلمان عورتوں کو ظلم سے بچانے کے لیے 3 طلاق کے خلاف قانون بنا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں ان کے گاؤں میں آیا ہوں، میرے بھائی کے گاؤں میں آیا ہوں، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ میری بھابھی بڑی پریشان ہے، میرا بھیا برسوں سے چھوڑ کر گیا ہے، تو میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ یا تو بھیا کو تمہارے پاس لاؤں گا یا تم کو بھیا کے پاس لے جاؤں گا۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا
کہ مسلمان ڈر اور خوف سے جی رہا ہے. ماب لنچنگ ہو رہی ہے اس ملک میں. ماب لنچنگ کے خلاف کوئی قانون بننے کو تیار نہیں. مجھ سے میڈیا والوں نے پوچھا, بلکہ میری خود کی گھر والی نے پوچھا کہ مفتی صاحب یہ ماب لنچنگ ماب لنچنگ ماب لنچنگ, یہ اخبار میں روزانہ نیا لفظ آ رہا ہے ماب لنچنگ, یہ ماب لنچنگ ہوتا کیا ہے؟ تو میں نے اس کو ماب لنچنگ سمجھایا. میری ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی, شاید اس پر حکومت غور بھی کر رہی کہ اس کا کرنا کیا. تو ماب لنچنگ کیا ہوتی ہے؟ میری بیوی نے کہا, تو میں نے کہا ماب لنچنگ کسے کہتے ہیں کہ جب چند کتے, جب چند سور کسی بے قصور کو مل کر مارتے ہیں, کسی مسلمان کو گھیر کر مارتے ہیں, کاٹتے ہیں اور اس پر ٹوٹ جاتے ہیں, تو اسے کہتے ہیں ماب لنچنگ. لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں کہ ہمارا ایمان ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے بڑے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے ڈر نکالو, مسلمانوں کے دلوں سے خوف نکالو. ہمارا ایمان ہے, ہمارا ماننا ہے, بالکل زور سے کہنا کہ زندگی کس کے ہاتھ, زور سے بولو, زندگی کس کے ہاتھ اللہ کے, موت کس کے ہاتھ اللہ کے, نفع کس کے ہاتھ اللہ کے, نقصان کس کے ہاتھ اللہ کے. تو ہمارا ماننا ہے کہ جب تک کہ میری موت نہیں لکھی ہے نہیں آئے گی. ظالموں کے ہاتھ سے اگر میری موت نہیں لکھی ہے تو خراش بھی نہیں آئے گی. زندگی, موت, نفع, نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے وہ قرآن کی آیت میں سمجھا رہا تھا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ حالات آئیں گے, اللہ آزمائے گا. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف کے حالات لا کر اللہ آزمائے گا. وَالْجُوعِ, بھوکے رکھ کر اللہ آزمائے گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, مالوں کا نقصان کر کے اللہ آزمائے گا. وَالْأَنفُسِ, جانیں لے کر آزمائے گا. لیکن قرآن نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, جو اللہ کی امتحان میں, جو اللہ کی آزمائش میں, جو اللہ کے امتحان میں جم کر رہے, ثابت قدم رہے, استقامت کے ساتھ رہے, قدم اس کے نہ ڈگمگائے, تو اللہ کہتا ہے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو. تو میرے بھائیوں, حالات کیسے بھی آئے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک اخیر پیغام یہ بھی دینا چاہوں گا, اصلاح معاشرہ کانفرنس کے ذریعے سے یہ بھی دینا چاہوں گا کہ دیکھو قرآن نے کیا کہا. میں نے خطبے میں آیت تلاوت کی, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے, ذرہ برابر, رتی برابر, رائی کے دانے کے برابر خیر کا کام کرے گا, بھلائی کا کام کرے گا, اچھائی کا کام کرے گا. اللہ کہتا ہے یرہو, اس کے اجر کو, اس کے ثواب کو, اس کے انعام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. ابھی دل خیر آبادی کھڑے ہوئے, انہوں نے اعلان کیا اپنے انداز میں, اپنے اسٹائل میں. انہوں نے مسجد کی تعمیر اور توسیع کے لیے آپ لوگوں کے ذہن میں اس بات کو ڈالا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر, اللہ کے گھر کی ڈھلائی اور اللہ کے گھر کا کام ہوگا. آپ نے روپیہ پیسہ دیا, 5 روپیہ دیا, 10 روپیہ دیا. ایک وقت ایسا آئے گا, قرآن کہتا ہے ہم بھول جائیں گے کہ ہم نے کیا دیا تھا اور کب دیا تھا. لیکن حشر کے میدان میں اللہ ایک ایک نیکی کو ہماری نگاہوں کے سامنے لائے گا. اس لیے یہ بھی پیغام دے رہا ہوں کہ مسجد کی تعمیر اور توسیع کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا. یہ 10-10 روپیوں سے کام نہیں چلے گا دل بھائی, یہ 5 اور 50 روپیوں سے کام نہیں چلے گا میرے بنگال کے بھائیوں. یہ 10 اور 20 روپے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ یہ پروگرام کے ذریعے سے آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ بعد میں بھی آپ مسجد کے ذمہ داروں سے ملتے رہنا, بعد میں بھی آپ ان سے پوچھنا کہ کیا لگ رہا ہے, سیمنٹ لگ رہا ہے, ریتی لگ رہی ہے, اینٹ لگ رہی ہے, کیا لگ رہا ہے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے. سنو سنو سنو, اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا, اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ, کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جو دھرتی پر, جو زمین پر اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے, اللہ کا گھر بناتا ہے, اللہ جنت میں اس کے گھر کی تعمیر کرتا ہے.
اس لیے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور آخری پیغام آپ کو یہ بھی دوں گا کہ دیکھو قرآن پاک کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کیا ہے۔ کون سی؟ سب سے پہلی آیت، قرآن کی سب سے پہلی آیت۔ ہم بارہا سنتے ہیں کہ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 6666 آیتوں میں جو سب سے پہلی آیت، سب سے پہلا آرڈر، سب سے پہلا حکم ہوگا وہ کتنا اہم ہوگا۔ اب قرآن میں 6666 آیتوں میں سب سے پہلا آرڈر ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ قاری نسیم صاحب، یہ بہت اہم پیغام ہے۔ اس پورے علاقے میں علماء سے بھی کہوں گا، میں اور تمام ٹیچروں سے بھی کہوں گا، میں اور تمام میری ماں اور بہنوں سے بھی کہوں گا کہ قرآن میں سب سے پہلا آرڈر اترا ہے، سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ ہے اقرا، پڑھ۔ شکشن، ایجوکیشن، تعلیم۔ اس لیے بنگال کے بھائیوں اور بنگال کی بہنوں، میں آپ کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ دیکھو قرآن میں روزے کا حکم پہلے نہیں آیا، قرآن میں زکوٰۃ کا حکم پہلے نہیں آیا، قرآن میں نماز کا حکم پہلے نہیں آیا، قرآن میں حج کا حکم پہلے نہیں آیا۔ جبکہ آپ کو بتا دوں کہ یہ بڑی بڑی عبادتیں ہیں، روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، لیکن روزے کا آرڈر پہلے نہیں آیا۔ حج اتنی بڑی عبادت ہے، حج اتنی بڑی عبادت ہے کہ کوئی بندہ اور کوئی بندی جب حج کو جاتے ہیں، اللہ کے گھر کا دیدار کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، منا صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ حج اتنی مقبول اور اتنی پیاری عبادت ہے کہ اللہ کہتا ہے جو حج کرنے آئے گا وہ بنگال سے آئے، آسام سے آئے، نیپال سے آئے، امریکہ سے آئے، جاپان سے آئے، لندن سے آئے، دنیا کے کسی کونے سے آئے، اللہ کہتا ہے حج عبادت ایسی ہے کہ اللہ کہتا ہے میں اس کو اس کے گاؤں، اس کے گھر ایسے گناہوں سے پاک و صاف کر کے لوٹاؤں گا جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن حج کا آرڈر پہلے نہیں آیا، زکوٰۃ کا آرڈر پہلے نہیں آیا، روزے کا آرڈر پہلے نہیں آیا۔ سب سے پہلے علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا۔ اصلاح معاشرہ کانفرنس کے ذریعے سے آج ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تعلیم، ایجوکیشن، شکشن خدا نے سب سے پہلے حکم دیا۔ اس لیے اکثر میں کبھی شعر میں بھی کہتا ہوں کہ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو، جھوٹی دنیا ہے یہ، دنیا کی نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو۔ کیوں؟ تخت و تاج مت مانگو۔ میں بھی کسی مدرسے میں گیا تو میں نے وہاں پر کہا بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہ تخت و تاج کی کوئی حیثیت نہیں، پورے ملک کا تخت اس وقت ایک چائے والے کو ملا ہے، اور دلی کا تخت جھاڑو والے کو ملا ہے۔ کیوں؟ تخت و تاج مت مانگو، زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو، جھوٹی دنیا ہے یہ، دنیا کی نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو۔ اور علم کیوں مانگو؟ کہ علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتا ہے، اور علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی، زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی، اور علم جس کو نہیں منزل وہ کہاں پاتا ہے، ٹھوکریں راہ میں کھا کھا کے ہی مر جاتا ہے۔ اس لیے اصلاح معاشرہ کانفرنس کے ذریعے سے ایک پیغام دے رہا ہوں، میری بہنیں میرے بھائی سب سن لے کہ ایک وقت چولہا نہ جلے چلے گا،
قاری نسیم صاحب ایک وقت گھر میں کھانا نہ بنے چلے گا، لیکن ہم یہ پیغام دے رہے پورے ملک میں مسلمانوں کو کہ اپنے بچوں کو اچھی اعلیٰ تعلیم دلاؤ، اور صرف یہ نہیں کہ ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو حافظ ہی بناؤ، اپنے بچوں کو صرف مولوی ہی بناؤ، اپنے بچوں کو صرف مفتی یا عالم ہی بناؤ، ایسا نہیں، بلکہ ہم تو یہ بھی پیغام دے رہے مولانا ارشد مدنی نے دہلی میں ایک جملہ کہا کہ مسلمانوں اپنے بچوں کو بہترین وکیل بناؤ۔ آج ہماری قوم کے سینکڑوں ہزاروں بے قصور بچے جیل کی سلاخوں میں، ہماری قوم کے سینکڑوں ہزاروں جوان جیل کی سلاخوں میں بند ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس، جمعیت علماء کے پاس ان کا کیس لڑنے کے لیے اچھے مسلمان وکیل نہیں ہیں۔ بابری مسجد کا کیس، بابری مسجد کا کیس جمعیت علماء کے کون سے وکیل نے لڑا؟ اس وکیل کا نام کیا بھائی؟ ڈاکٹر راجیو دھون۔ کیس کائے کا لڑا؟ ارے بولو، بابری مسجد کا۔ یعنی جمعیت علماء کے پاس میں پاورفل اچھے مسلمان وکیل بھی نہیں ہے، تو مولانا ارشد مدنی نے یہ پیغام دیا کہ دنیا کی تعلیم کو بھی عام کرو، اور انہوں نے یہ مثال دی کہ بناؤ مسلمانوں اپنے بچوں کو بہترین وکیل۔ آج ہمارے سینکڑوں ہزاروں جوان جیل کی سلاخوں میں بند پڑے ہیں، ہمارے پاس ان کا کیس لڑنے کے لیے اچھے مسلمان وکیل نہیں ہیں۔ بابری مسجد کا کیس ہندو وکیل نے لڑا۔ صبح مجھے کسی نے ایک لطیفہ بھیجا، بڑا عجیب، بابری مسجد کیس کے تعلق سے۔ کیوں بھائی؟ کیس آیا نا، پوری دنیا کے علماء نے، پوری دنیا کے مسلمانوں نے امن کی اپیل کی، شانتی کی اپیل کی۔ اللہ کا شکر مسلمان امن پسند ہوتا ہے، اس نے عملی طور پر ظاہر کر دیا، بتا دیا، لیکن فیصلہ کیسا آیا؟ تو ایک لطیفہ آیا کہ ایک شخص کچھ دنوں کے لیے سفر پر گھر بند کر کے گیا۔ غور سے سننا یہ مثال۔ ایک شخص کچھ دنوں کے لیے سفر پر نکلا، گھر بند کر کے گیا۔ کچھ لوگوں نے تالا توڑ کر اس کے گھر پر قبضہ کر لیا۔ اس شخص نے آنے کے بعد کورٹ میں کیس ڈالا اور بتایا سارے دستاویزات کہ یہ میرے نام پر میرا گھر ہے، میری خریدی ہے، میں اتنے سالوں سے اس میں رہتے آ رہا ہوں، سارے پڑوسی آپ کو بتائیں گے کہ یہ میرا گھر ہے۔ جج نے ساری باتیں سنی اور اس کے بعد میں کہا دلائل تو پوری طرح سے بتا رہے ہیں کہ گھر تیرا ہے، مگر ایک کام کر، وہ گھر چھوڑ دے، دوسری جگہ زمین لے لے۔ سمجھ گئے؟ ارے اشارہ سمجھ گئے؟ او میرے بھائیو، قرآن نے پہلا آرڈر دیا ہے تعلیم کا۔ کیوں؟ مزدوری گناہ نہیں ہے، حلال ہے۔ گاڑی چلانا، ڈرائیونگ کرنا گناہ نہیں ہے، حلال ہے۔ وہ میں نے آپ کے علاقے میں گاڑی دیکھا، میں نے اس کا نام رکھا جگاڑ۔ یہاں کیا بولتے اس کو؟ ہٹ پٹیا۔ میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ آپ لوگ اتنے ہوشیار ہیں، ایسی گاڑی بنائی کہ نہ جس کی پاسنگ نمبر نہ کوئی ٹینشن۔ وہ گاڑی چلانا گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ محنت مزدوری کرنا گناہ نہیں ہے، حق حلال کی کمانا گناہ نہیں ہے، بلکہ بنگال کے میرے بھائی جب مجھے مہاراشٹر، ممبئی میں، پونا میں یا گجرات میں ملتے ہیں اور محنت مزدوری کرتے ہیں تو ان کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں، قاری نسیم صاحب سے بھی میں نے کہا اور لوگوں سے بھی میں نے کہا کہ جو لوگ بمبئی میں ہیں یا پونا میں ہیں یا احمد آباد میں ہے یا سورت میں ہے، گجرات میں ہے یا بنگلور میں ہے، کہیں پر بھی ہے، میں ان کو ایک بھائی سمجھ کر یہ پیغام دے رہا ہوں کہ گاؤں کے حالات میں نے دیکھا۔ میں آپ تمام لوگوں سے جن کو اللہ نے نوکریاں دیا، اچھا کاروبار دیا، اچھا بزنس دیا، ہم ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ ان کی کمائیوں میں برکت دے، اللہ ان کی کمائیوں میں برکت دے، اللہ ان کی کمائیوں میں برکت دے۔ لیکن میں ان تمام بھائیوں سے کہتا ہوں کہ جو باہر رہ کر لاکھوں روپے کما رہے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ اپنے گاؤں کا پورا پورا خیال رکھنا۔ گاؤں میں جو غریب بچے ہو گئے،
گاؤں میں جو غریب بچے ہو گئے، ذہین بچے ہو گئے، ان کی تعلیم کا خرچ اٹھانا، اور شہر کے مالداروں جو شہر میں روپیہ پیسہ اچھا کماتے ہو اور جن کو اللہ نے نوازا ہے، میں ان کو ایک ذمہ داری کے طور پر یہ احساس دلا رہا ہوں کہ گاؤں کا خیال رکھنا، گاؤں کے غریبوں کا خیال رکھنا، گاؤں کی اسکول کا خیال رکھنا، گاؤں کے مدرسوں کا خیال رکھنا، اور اپنے گاؤں میں مسجد کی تعمیر اور توسیع ہو رہی ہے تو اپنے حق اور حلال کی کمائی سے گاؤں کی مسجد کا خیال رکھنا۔ یہ تمام لوگ جو باہر رہتے ہیں اگر پوری طریقے سے دھیان دیں گے تو انشاءاللہ اس علاقے کے بھی بہت جلد تعلیم عام ہوگی، علم عام ہوگا، ایجوکیشن عام ہوگا، شکشن عام ہوگا، اور میں صاف کر رہا ہوں کہ بہت ساری برائیوں کی وجہ، بہت سارے گناہوں کی وجہ جہالت بھی ہے۔ مولانا تھوڑا غور کرنا اس بات پر۔ ہماری بہنیں بیچاری بھولی بھالی ہے، ان کو علم نہیں ہے، ایسا نہیں کہ وہ جان بوجھ کر بے پردگی کر رہی ہے، وہ جان بوجھ کر نہیں کر رہی ہے۔ بہت اہم بات خدا نے ذہن میں ڈال دیا آخر میں، تو کہہ رہا ہوں کہ یہ میری بیٹیاں، یہ میری بہنیں جان بوجھ کر بے پردگی نہیں کر رہی ہے، جان بوجھ کر ایسے کپڑے نہیں پہن رہی ہے، جان بوجھ کر وہ کھلے نہیں گھوم رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ابھی دین کا صحیح علم نہیں ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے، ہم پر فرض بن جاتا ہے کہ ہم دین کی محنت کریں۔ جس طرح یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہو رہی ہے، ہم ایک ایک پوائنٹ کو لے کر علماء کو بلائے، جوانوں کی پر محنت کرے، بزرگوں پر محنت کرے، قوم کی بیٹیوں پر محنت کرے، قوم کی عورتوں پر محنت کرے، اور ان کو بتائے کہ اسلام نے پردے کا حکم کیسے دیا ہے۔ میری بہنوں سن لو کہ قرآن نے مردوں سے بھی کہا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھنا۔ مرد بھی اس پیغام کو سمجھ لے کہ پردے کا حکم صرف عورتوں کو نہیں دیا گیا کہ پردہ عورتیں کریں گی، گھونگھٹ عورتیں ڈالے گی، نقاب عورتیں ڈالے گی، حجاب عورتیں پہنے گی۔ مردوں سے بھی قرآن نے یہ کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ عورتوں سے بھی کہا کہ اپنے بدن کو پوری طرح چھپائے کہ بدن چھلکنے نہ پائے، اور پیارے آقا نے فرمایا کہ اسی میں تمہاری عزتوں کی حفاظت ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں پورے، اور ہم کو بلانے کا خرچہ 2-2.5 لاکھ سے کم نہیں ہوگا، جتنے آئے ہیں نا ہم سب۔ ہاں سن لو، قرآن نے کہا کہ ذرہ برابر خیر کا کام کرو گے، ذرہ برابر بھلائی کا کام کرو گے، اس کے اجر کو، اس کے ثواب کو، اس کے انعام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ او میرے بھائیوں، 1 مہینے کے بعد آپ بھول جائیں گے کہ مفتی ہارون کون سی تاریخ کو آئے تھے، مولانا عمران کون سی تاریخ کو آئے تھے، دل خیر آبادی کون سی تاریخ کو آئے تھے، فردوس انجم کون سی تاریخ کو آئے تھے، علماء کرام کون سی تاریخ کو آئے تھے، آپ بھول جائیں گے۔ لیکن اللہ یاد دلائے گا، کیوں میرے بندے یاد کر، تو نے اصلاح معاشرہ کا پروگرام لگایا تھا، علماء کو بلایا تھا، اللہ والوں کو بلایا تھا، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا، نبی کا پیغام گاؤں کے لوگوں تک پہنچایا تھا۔ یہ لے تیری اس نیکی کا یہ انعام ہے، یہ اجر ہے۔ تو ایسے پروگرام پر میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں سب نے آمین کہنا، ہر شخص نے آمین کہنا۔ نہیں معلوم کہ کس کی آمین کو اللہ قبول کر لے، نہیں معلوم کس کی آمین کو اللہ قبول کر لے۔ میں دعا دے رہا ہوں سب نے آمین کہنا۔ میرے مولا اس پروگرام کو سجانے میں، ان 3 دن کے پروگرامز کو سجانے میں، سوارنے میں جن لوگوں نے 5 روپیہ بھی دیا ہے، 10 روپیہ بھی دیا ہے، یا وقت کی قربانی دیا ہے، یا جو کچھ بھی اس پروگرام کو سجانے اور سوارنے میں محنتیں کیا ہے، میرے مولا ان تمام کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما، آمین۔ اور پھر آخر میں ایک اور بات،
آخر میں ایک اور بات یاد آ گئی، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں، ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے جمعیت علماء کا ایک ذمہ دار بھی ہوں، اور اس وقت جمعیت علماء اس وقت نہیں بلکہ شروع سے جمعیت علماء ملک کو بچانے کی محنتیں کرتی چلی آ رہی ہے، اور جمعیت علماء راشٹری ایکتا، پیار، محبت، امن، شانتی کے پیغام کو لے کر چلی آ رہی ہے، اور 2014 میں جب ملک میں شریروں کی حکومت آئی اور ملک کا ماحول بگڑتا ہوا نظر آیا تو جمعیت علماء نے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے ایکتا کا سندیش دیا، راشٹری ایکتا، قومی یکجہتی کے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے پروگرام سجائے اور امن کا پیغام دیا۔ آج میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں، اور میں نے معلوم بھی کیا تو مجھے یہ خوشی کی بات ہے، مجھے پتا چلا کہ اس پورے علاقے میں ہندو مسلم ایکتا بہت پیار سے بنی ہوئی ہے، دنگے نہیں ہوتے ہیں، فساد نہیں ہوتے ہیں، جھگڑے نہیں ہوتے ہیں، خدا کا شکر ہے۔ اور قرآن نے بھی کیا کہا، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد پیدا کرنے والوں کو، اللہ فساد برپا کرنے والوں کو، اللہ دنگائیوں کو، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ایک جمعیت کا ایک خادم ہونے کے ناطے آج آپ کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ پورے ملک میں چند شریر ملک کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں، نفرتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور دشمنیوں کی دیواریں اور نفرتوں کی دیواریں کھڑے کرنے کی محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں۔ اصلاح معاشرہ کی اس کانفرنس سے ایکتا کا پیغام، امن کا پیغام، شانتی کا پیغام یہ بھی دیتا ہوں کہ پورے علاقے میں اس بات کی کوشش کرنا کہ دنگا اور فساد ہونے نہیں دینا، کہو انشاءاللہ ہونے نہیں دیں گے، اور پیار کا ماحول بنائیں گے، ایکتا کا ماحول بنائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو ٹوٹی پھوٹی باتیں اللہ نے ذہن میں ڈالی وہ کہہ دیا، اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔